Assalamu alaikum aspirants. I hope you are all good in health. Mama aspirants आ चुके हैं? चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर. मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? Okay. Today we will discuss about the difference between deen and religion. First of all, I hope کہ آپ لوگوں کے پاس پین اور پینسل ضرور ہوں گے اور آپ لیکچر کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں گے جو امپورٹنٹ انسٹرکشنس ہوں گی. سب سے پہلے اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے میں آؤٹ لائنس بتاؤں گی. سب سے پہلے آپ نے جو ہے آؤٹ لائنس بنائیں آپ سائڈ پہ پلیز. فرسٹ آف آل آپ انٹروڈکشن لکھیں, تعارف. نیکسٹ آپ نے مذہب, ٹھیک ہے, مذہب کی آپ نے لکھنا ہے لٹرل میننگ آف ریلیجن اینڈ کانٹیکسچوئل میننگ آف ریلیجن. نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے لٹرل میننگ آف دین اینڈ کانٹیکسچوئل میننگ آف دین. اور ہمارا جو مین فوکس ہے, مین ایمفیسس ہے, وہ ہونا چاہیے دین اور مذہب کے کمپیریزن پہ. اور لاسٹ پہ آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے کمپیریزن آف ریلیجن اینڈ دین. اینڈ دین write down the importance of deen in the light of Quran and then conclusion. Let's start from introduction. انٹروڈکشن میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تعارف کرنا ہے کہ دین اور اسلام میں مذہب اور دین میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا آپ نے ریفرنس دینا ہے کہ اسلام جو ہے ایک مذہب بھی ہے اور دین بھی. ٹھیک ہے, اور آپ نے بعد میں جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, مذہب انسان کے خدا کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتا ہے, جبکہ دین انسان کے خدا کے ساتھ اور انسانوں کے آپس کے تعلقات کو بھی بیان کرتا ہے. ان کے اگر ہم مذہب کو دیکھیں تو مذہب جو ہے وہ بیس کرتا ہے انڈیویجویلٹی پہ, بٹ جو دین ہے وہ بیس کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پہ. مطلب یہ جو ہے بیان کرتا ہے اللہ کے انسان کے ساتھ تعلق کو بھی اور انسان کے جو آپس میں انسان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بھی. ٹھیک ہے, اور جو دین ہے, دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کہ یہ آل اسفیئرز آف لائف کو کور کرتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس مذہبی, سماجی, سیاسی اور معاشی, مطلب آل اسفیئرز آف لائف جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے آ جانا ہے مذہب پہ. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے لٹرل میننگ آف مذہب, کہ مذہب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے راستہ, طریقہ, اعتقاد.
آئی ہوپ کہ آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو انگریزی میں یہ لفظ ریلیجن سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا ہے, اور اس کا ایک اس کا جو مطلب ہے وہ ہے باندھنا. اوکے, اور اس کے بعد اگر ہم اس کے کانٹیکسچل میننگ دیکھیں تو جو ہمارے پاس ویسٹرن اسکالرز ہیں انہوں نے مذہب کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے, ان کا کیا کانسیپٹ ہے مذہب کو لے کے. اوکے, سب سے پہلے ہم ای بی ٹیلر کی جو ہے وہ کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے. اوکے, اور اس کے بعد ہم ایک اور ویسٹرن اسکالرس جو ہیں ان کے تھاٹس کو کوٹ کرتے ہیں کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ لکھتے ہیں کہ مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کے اندرونی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اور جو مذہب ہے یہ انسانی کردار میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اور دیکھیں اگر مذہب ہو یا ہمارے پاس دین ہے یا مذہب ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے, یقین. کہ ہمیں شرط یہی ہوتی ہے کہ مذہب ہے اور یا پھر ہمارے پاس دین ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بلیو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا اعتقاد کتنا پکا ہے. ٹھیک ہے, تو شرط یہی ہے کہ اس کو جو ہے بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اوکے, نیکسٹ آپ دین کا لٹرل میننگ لکھیں کہ جو دین ہے اس کا لٹرل میننگ ہے اوبیڈینس. اوکے, پلان یعنی کہ فرما برداری ہے اور تدبیر ہے. اور اگر دین کا ہم کانٹیکسچل میننگ دیکھیں تو ہمارے پاس مولانا ابوالکلام آزاد, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے مسلم جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی دین کو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے. اس میں ابن خلدون کی کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے دین کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دائمی نعمتوں سے نوازنے کے لیے دین کو متعارف کرایا. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی تمام تر جتنی بھی نیسیسٹیز تھیں, بیسکس آف لائف, ٹھیک ہے, ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی بلیسنگ سے نوازا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے عبادات اور دنیاوی معاملات کو منظم کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس ڈیفینیشن سے آپ کو یہ کلیئر ہوگا, یہ ایک جو ہمارے پاس ہم نے جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے, کہ دین اللہ کے بنیادی احکامات کے ذریعے مخلوط ریاست اور حکومت تشکیل دینے کی رہنمائی فرماتا ہے. یعنی کہ اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ساری ہمارے سسٹم آف گورنمنٹ بھی آ جاتا ہے, اور ہماری سوسائٹی, اور اس کے بعد عبادات اور اعتقادات بھی آ جاتے ہیں. اور اس میں علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس میں اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اب مذہب پہ. تو ہم ڈسکس کریں گے مذہب کی اقسام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اور سی آواز میم ہمارے پاس. سلائڈ شو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ سلائڈ شو ہو رہی ہے میرے خیال میں سب کو, بس عامر کو نہیں ہو رہی. ابھی میں نے نا, میں آپ کو جسٹ آؤٹ لائن اور انٹروڈکشن بتا رہی ہوں, ابھی میں نے ڈفرینس جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. اوکے, اب سب سے پہلے میں ٹائپس آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں. تو دیر آر ٹو ٹائپ آف ریلیجن, ڈیوائن ریلیجن اینڈ نان ڈیوائن ریلیجن. اوکے, تو الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب. تو ڈیوائن ریلیجن کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ایسے مذاہب جو کہ مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. اوکے, جیسے کہ ہمارے پاس یہودیت, عیسائیت اور اسلام ہے, کہ اس میں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان پہ کیا تھا, صحیفے اور جو ہولی بکس ہیں وہ ریویل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مذاہب ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیوائن ریلیجن. اور ان ریلیجنز میں نا ہمارے پاس عقائد بھی ہیں, مطلب عقائد جتنے بھی ہمارے پاس ڈیوائن ریلیجن ہے, اس میں عقائد کے اوپر بہت تفصیل سے, ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں بیان کیا گیا ہے, جس میں توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے. لیکن اگر ہم نان ڈیوائن ریلیجن کی بات کریں تو اس میں ان عقائدات کو اتنے جو ہے ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اور ان میں ہمارے پاس جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انبیاء اور رسل کی تعلیمات سے نہیں ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں ہمارا جو دین اسلام ہے, تو دین اسلام اس سے پہلے دین ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین ابراہیم سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بنی اسرائیل, اس بعد یہ سارا مطلب یہودیت, عیسائیت, یہ سارا. ٹھیک ہے, تو مطلب انبیاء, ہر قوم میں انبیاء علیہ السلام آئے اور ان پہ جو ہے اللہ پاک نے اپنی کتابیں جو ہے الہامی کتابیں نازل کی, اور جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت تھی, اور وہ ایک یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا آ رہا تھا. لیکن اگر ہم نان
ڈیوائن ریلیجن کی بات کریں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ان کا تعلق جو ہے نا وہ انسانوں کی تعلیمات سے ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ بدھ مت ہو گیا، سکھ مت ہو گیا، ہندو مت ہو گیا، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بیس کرتے ہیں اپنے فور فادرس پہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ بدھ مت یا ہندو مت، ان میں نا من گھڑت کہانیاں ہیں، مطلب انہوں نے خود سے جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہیں. یہ جو مذاہب ہیں ان میں سیلف میڈ کانسیپٹ ہیں، ان میں ڈیوائن کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ کو ان دونوں جو یہ جو مذہب ہیں ان کا ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. نیکسٹ موو کریں. اوکے، نیکسٹ بیسک ہمارے پاس ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. دین از اوتھینٹک وائل مذہب از سیلف کریٹڈ. اوکے، اب دین جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مذہب کا نہیں ہوا بلکہ دین کا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے ہاں فرمانبرداری ہے اور اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے. کہ دین کا لفظ یوز ہوا ہے، یہ ایک اوتھینٹک ٹھیک ہے ورڈ، کہ مذہب جو ہے اس کا لفظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا. اور مذہب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک سیلف کریٹڈ ہے، کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. ویریفیکیشن از ڈن بائی، ٹھیک ہے. دین از فیورڈ بائی اللہ اینڈ دین از کمپلیٹ وائل مذہب جو ہے کنٹینیوسلی ایوالو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کمپلیشن آف دین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں کو آتی ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو پورا کیا. یعنی کہ یہاں پہ ایک کلیئر ڈکلیریشن ہے کمپلیشن آف دین کی. اوکے، اور میں نے آپ پر اپنی برکتیں پوری کی، یعنی کہ کمپلیشن آف بلیسنگز آف اللہ. اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا، ٹھیک ہے، اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو یہاں پہ جو ہے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے دین کی. اور یہاں پہ یہ ایک ٹرم ہے کہ دین از کمپلیٹ، اور اس کی ویریفیکیشن آپ کو اس آیت سے ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے. قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، ٹھیک ہے. اگر آپ کو آیت نہیں بھی آتی نو ایشو، اگر آپ نا اس کا ترجمہ اچھے سے کریں اور ساتھ میں جو ہے وہ ریفرنس کوشش کریں کہ ریفرنس دیں. سورہ المائدہ آیت نمبر 3، اس سے جو ہے نا بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ایگزامینر پہ. اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ مذہب از کنٹینیولی ایوالو. اب یہ جو ایولیوشن آف ریلیجن ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کہ ایولیوشن آف ریلیجن، دیر آر ٹو کانسیپٹ اباؤٹ دا ایولیوشن آف ریلیجن. اوکے، ہمارے پاس ہے نا دو کانسیپٹ ہیں. نمبر 1 ایولیوشنری تھیوری اینڈ نمبر 2 ریلیجیس تھیوری. اوکے، اب سب سے پہلے ہم ایولیوشنری تھیوری کے اکارڈنگ دیکھیں تو جیسے اسلام سے پہلے کی بات کرتے ہیں نا ہم، کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، گمراہی تھی ہر طرف، ٹھیک ہے، لا علمی تھی. تو خدا توحید کا اور خدا کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہر طرف جہالت تھی. تو لوگ یہاں تو وہ تو ان کو یہ تھا کہ جو ان کے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، مطلب بتوں کو پوجتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ان کو پوجتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب انسان نے نا جس چیز سے ڈرنا شروع کیا، جیسے کہ زلزلے، طوفان، سیلاب، آتش فشانیاں، بارش، اور اس کے بعد بجلی کا چمکنا، وہ ان سب سے خوف مطلب کھاتے تھے. اور جس چیز سے وہ خوف ڈرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا خدا ہے، مطلب اس کو دیوتا بنا لیتے تھے اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، رائٹ. لیکن کیا ہوا کہ بعد میں جیسے جیسے ہوتی گئی اور علم آتا گیا تو تب ان کو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کو تھوڑا اکنالجمنٹ ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خدائی طاقتیں نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح سے جو ہے ایک اللہ کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی جیسے جیسے اسلام آیا. اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے ہسٹری آف اسلام کا. تو دوسری ہمارے پاس ایک تھیری ہے ریلیجیس تھیری، کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے نا کس طرح سے ایوالو ہوا، ٹھیک ہے. تو ریلیجیس تھیری کے اکارڈنگ دیکھیں، جب اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اوبیسلی وہ پیغمبر تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو اوبیسلی نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے. تو اس کے بعد جب لوگ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے بعد تو پھر بھی اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے دنیا کو راہ دکھائی، ٹھیک ہے.
ہر قوموں کی طرف اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے. تو یہ جو ریلیجیس تھیری ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو توحید کیا ہے؟ توحید قدیم ہے، یعنی کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہ کیا تھا، مطلب وہ بھی توحید پر چار کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو ایک مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور شرک بعد میں ایوالو ہوا، ٹھیک ہے، شرک انسانوں نے کریٹ کیا. تو اس طرح سے جو مذہب ہے وہ انسان سیلف میڈ کانسیپٹ ہے. اوکے، یہ ایک مکسچر ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. دین نیکسٹ، سمجھ آ گئی آپ کو اس ورڈ کی؟ دین ایز اے ٹرم ریفلیکٹ کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اب یہاں پہ آپ نا ایسا کریں کہ آپ نا آپ کے پاس پین ہوگا، ٹھیک ہے، آپ سب سے اوپر نا ایک فلو شیٹ ڈائگرام بنائیں. اوپر لکھیں کہ اسلام دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یا اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف بنا لی. نیکسٹ آپ نا اس کے نیچے ہیڈنگ دیں، ایک تو اجتماعی زندگی اور دوسرا انفرادی زندگی. اب اگر ہم اجتماعی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے دنیاوی امور ہیں، سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارے کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ مطلب مذہب، عقیدہ، رسومات، مطلب یہ سارے ہمارے ایک انڈیویجویلٹی کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. اچھا میم، تو اس میں نا اٹس میں مین. ایڈ کروں گا اس میں بچوں کے لیے کہ اس بار یہ جو دین ایز اے ٹرم ریفلیکٹس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا، یہ کمپلیٹ ایک لانگ کوشچن ہے 20 مارکس کا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا 20 نمبر کا پیپر میں آتا ہے سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے پیپر کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف آتا ہے، دین اور ریلیجیس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. دوسرا جو جہاد ان دین، جہاد جو ہے بیسیکلی اس کا بھی ایک 20 مارکس کا پورا کوشچن آتا ہوتا ہے جو ہے نا اسلامیات کے پیپر کے اندر. یہ ان کو تھوڑا سا یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا میتھڈالوجی کہ آپ دین کو اس کو کوریلیٹ کریں اور ریلیجن کو کوریلیٹ کریں، تو دیٹ از اے ویری اوور ویلمنگ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو دا کنسپٹ آف دا پیپر پوائنٹ آف ویو. If you consider the deen and religion as a complete code of life, we should focus on the all aspects of this statement or title, because یہاں پہ ہمیں بہت ساری ایسے کنسیپٹس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. دوسرا میں ان بچوں کو ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ میم کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کے ساتھ کے پاس بھی ہو، آپ کے پاس نوٹس بھی بنے ہو جو آپ بنا رہے ہو، ساتھ میں آپ اپنا مٹیریل بھی ایڈ کریں. یس چلیں جی، شکریہ میم، کنٹینیو کریں آپ. جی، آپ یہاں پہ لکھیں، آئی تھنک سو فلو شیٹ ڈائگرام آپ نے بنا لی ہوگی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب دین جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی کہ اس میں انکلوڈ ہے ہماری تمام اگر ہم دیکھیں تو اٹ کورز آل اسفیئرز آف لائف. اوکے، جس میں پولیٹیکل، ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اکانومک سسٹم ہے، اوکے، اور ہمارا جتنے بھی ہمارا سوشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے برعکس اگر مذہب کو دیکھیں تو مذہب جو ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بالکل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ایک انفرادی زندگی جو ہے نا اس کو کور کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو مذہب انسان کے خدا سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دین انسان کے خدا سے تعلق کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بھی شو کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ دین جو ہے وہ ہمارے یہ نہیں کہتا کہ بس ٹھیک ہے آپ حقوق اللہ کو پورا کریں، ٹھیک ہے، بس نہیں، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی دین میں جو ہے انکلوڈ ہوتے ہیں. دین انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ انسانی زندگی کے روحانی اور ماں بعد الطبیعیات ضروریات کی تکمیل کے لیے عقائد کا نظام اور عبادات کا تصور پیش کرتا ہے. یہ معاشرے کی فلاح کے لیے سماجی، سیاسی، معاشی، قانونی ضابطے اور ثقافتی رسومات مہیا کرتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ویلفیئر آف سوسائٹی، کہ آپ اس کو اس ٹرم نام دے سکتے ہیں کہ ویلفیئر آف سوسائٹی، کہ جو دین ہے بیسیکلی وہ ویلفیئر آف سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان اپنی انفرادی زندگی کو گزارے بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو دوسرے انسانوں سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، وہ عبادات کر رہا ہے، اس کے اللہ کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ فلاں جو ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو مطلب نیڈ ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے. بٹ دین جو ہے اس میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مذہب میں یہ کنسیپٹ بالکل نہیں پایا جاتا. تو دین جو ہے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. نیچے آپ نے فلو شیٹ اچھا ڈائگرام میم، بنانی ہے، آپ اس یہاں کے پہ بعد یہ ہمیں سکھانا نیکسٹ. چاہ رہی ہیں، یہاں پہ میں ایڈ کر دوں، آپ کی ہمیں یس. سکھانا چاہ رہی ہیں کہ جو دین ہے بیسیکلی
زندگی کے ہر پہلو کو ہی اس نے محیط Yes. کیا ہوا ہے. چاہے Yes. آپ جی رہے ہیں زندگی کسی اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، اکانومک سسٹم، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ ساری چیزیں آپ کو دین بتاتا ہے. مطلب بالکل. اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی طرح کی کتاب رکھتے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی ڈائمینشن دی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم Right. ریلیجن کی بات کریں تو ریلیجن ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکام ہے اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ اپنی عبادت کے لیے آپ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے ریلیجن. Yes. تو ریلیجن میں صرف ایک انسان کی زندگی اور اس سے اللہ کا کنیکشن ہے، اور دین سے جی. متعلق یہ ہے کہ آپ خود بھی، اللہ بھی، اور ساتھ میں پوری دنیا بھی. آپ کی کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں میم، ویری Yes. گڈ، ہو گیا گڈ. لیکن آپ نے جب مذہب کا لکھنا ہے تو آپ نے وہاں پہ فلو شیٹ ڈائیگرام بنانی ہے. سب سے اوپر آپ نے انفرادی زندگی لکھنا ہے اور پھر مذہب. اور مذہب جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جسٹ انڈیویجویلٹی کے ساتھ. مطلب انفرادی زندگی کے ساتھ کسی بھی فرد کی، اس میں اس کی سماجی روایات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اس کی رسومات اور عقائد، مطلب اس کی عبادات، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. اوکے. یہ آپ نے جو ہے وہ مذہب میں کوٹ کرنا ہے. یہ فلو شیٹ ڈائیگرام جو بتا رہی ہوں آپ کو، فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نیکسٹ ہے مذہب از نیرو ٹرم لمیٹڈ ٹو انڈیویجول ڈیڈس. پھر وہاں پہ یہی بات آ گئی کہ جو مذہب ہے وہ ایک نیرو کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ صرف انسان تک محدود ہے، ایک انسان تک محدود ہے. وہ میں سارا آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکی ہوں. دین از مذہب از illogical and لاجکس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو دین جو ہے نا، اس میں ایک اوتھینٹسٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک لوجک ہے. جبکہ مذہب جو ہے نا، اب مذہب میں ہمارے پاس آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ خود انسانوں نے خود کریٹ کیا ہے یہ کنسیپٹ. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ مذاہب ہیں، ان کو بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جیسے مالکی ہے، حنفی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. دین از دا رائٹ پاتھ ٹو کمیونین ود اللہ Almighty. Deen is a true scale of measuring actions, while Mazhab does not provide such criteria. Okay. Mazhab is hostile to scientific investigation, contrary to Deen, which itself motivated a human to explore the world. While یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ دیکھیے مذہب جو ہے وہ ایک، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک نیرو کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ بالکل جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایکسپلور کیا جائے دنیا کو اور انوویشنز کی جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ خود قرآن پاک میں دعوت دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کائنات کو تسخیر کرو. ٹھیک ہے. اور کائنات کے چھپے راز جو ہیں وہ تم پہ آشکار ہوں. تو خود قرآن پاک جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا کہ چلو پھرو، زمین کی سیر کرو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ تم تسخیر کرو، اس جہان کو تسخیر کرو، تاکہ کائنات، اس قدرت کے جو راز ہیں تم پہ آشکار ہوں. تو جتنی بھی انوویشنز ہیں وہ دیکھا جائے تو وہ قرآن سے ہی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ راز چھپے ہوئے ہیں. اور جو جتنی بھی آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا یہ دنیا میں، یہ وہاں سے ہی پوائنٹس لیے جا رہے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا دین ہے وہ بہت ہی براڈر ہے اور وہ انسان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ دنیا کو تسخیر کرو. جبکہ مذہب میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مذہب support prejudice while Deen negates such behaviors. مذہب support new idols while Deen tend toward rational approach. مذہب induce senseless fear while Deen makes a man confident. اب یہاں پہ یہ جو پوائنٹس ہیں، اب یہاں پہ یہ کہ مذہب جو ہے لوگ کیا کرتا ہے کہ ایک کمزور لوگوں کو مایوس، ٹھیک ہے، اور مایوس کر دیتا ہے. مطلب اس میں امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دین ہے وہ اس میں ہوپ ہے، اس میں نا امیدی تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. تو دین کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ سے مطلب مایوسی کفر ہے. ٹھیک ہے. کہ مایوس نہیں ہونا، آپ نے چاہے کچھ بھی ہو گیو اپ نہیں کرنا، ہوپ نہیں چھوڑنی. لیکن مذہب جو ہے اس میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو مایوس لوگوں اور مظلوموں کو تسکین فراہم کرتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، ان کی قبولیت انہیں اللہ کے نزدیک عزیز بنانے میں ان کی مدد کرتی ہے. لیکن جو ہمارا دین ہے نا وہ ایکسپلوٹیشن سے کو جو بالکل پروہیبٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی انسان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جائیں، جبکہ مذہب میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو دین ہے وہ کیا کرتا ہے کہ تمام کمزوروں محکوموں کی مدد کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے. اور سب سے اچھا سسٹم ہمارے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جس سے جو ہے ایک جو ہمارے پاس جو رقم ہے وہ کیا ہے کہ صرف چند لوگوں کے پاس اس کا ارتکاز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں. مطلب اس طرح سے جو دین ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو دینی بھائی ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ نیڈی ہیں، ان کی ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہے، جبکہ دین انسانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ خدائی سماجی نظام کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کریں. ٹھیک ہے، مذہب میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہیلپنگ کا یا اس طرح سے. دین broaden the concept of both lives while مذہب treats the matter with contempt. اب یہاں پہ ایک سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو مذہب ہے نا، مذہب جو اب جیسے کرسچینٹی میں دیکھ لیں کہ جو بھی آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے، دنیا کو ترک کر دیں گے تو آپ کو اس کے انعام میں نا مطلب جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے. لیکن اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں میں بیلنس کر کے چلیں. ٹھیک ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام جو ہے وہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ اللہ پاک کا فرمان ہے. تو جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں جو ہے یہی جو ہے وہ جیسے کہ وہ راہبہ بنتے ہیں، وہ ساری زندگی اپنی کلیسا میں گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے جو چرچ وغیرہ کلیسا ہوتے ہیں کرسچینٹی میں، وہ وہاں پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. نہ تو وہ شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ مطلب دنیا کے کسی معاملات میں ان کا کوئی بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ہی رہتے ہیں اور اپنی ساری زندگی ادھر ہی گزارتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا جبر ہے. ٹھیک ہے، اور جو دین ہے نا، دین وہ انسان کو ایک ڈگنیٹی دیتا ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، آپ اللہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بات ماننی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے. جبکہ مذہب جو ہے نا اس میں یہ تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ نہیں، جہاں جیسے کہ تثلیث کا عقیدہ کرسچینٹی میں ہے، اور بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مذاہب بدھ مت ہے اور ہندو مت ہے. تو اس میں اب انسان کی ڈگنیٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ پتھروں کے آگے جھکے. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ انسان کو ایک باوقار شخصیت جو ہے وہ دیتا ہے دین، جبکہ مذہب میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، دین کی ضرورت کہ ہماری لائف میں جو ہے وہ دین کی ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو جب دین کی جو ہے وہی کے اصولوں پر تعمیر کی ہوئی تہذیب و ثقافت ہمیشہ مضبوط، طاقت اور گہری ہوگی. اگر دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو لائن میں نے پڑھی ہے اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے ڈیوائن ریلیجن پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور ان میں انبیاء اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تبلیغ بھی شامل ہے. تو اس طرح سے ہماری جو اس اصول پر جو دین کی بنیاد استوار ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہ دین جو ہے وہ اس کا انسانی زندگی میں بہت زیادہ کردار ہے. دین عقیدہ کوئی بھی مطلب عقیدے کے بغیر تو انسان کا کوئی بھی مقصد ہی نہیں ہے نا، مقصد حیات ہی نہیں ہے. تو مادی اور جسمانی ضرورت کے لیے انسان مادی اور روح کا مرکب ہے. خدا نے تمام فطری وسائل بنی نوع انسان کی دسترس میں رکھے ہیں تاکہ وہ مادی ضروریات کو پورا کر سکے. اس لیے دین الہی انسان کی انفرادی، سماجی، سیاسی، معاشی اور دیگر تمام پہلوؤں سے متعلق رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی. آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں بازار سے، آپ فار ایگزامپل آپ سیل فون لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سیل فون کے ساتھ چھوٹی سی آپ کو ڈکشنری بک دی ہوتی ہے نا کہ آپ کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی مشینری لیتے ہیں تو اس طرح سے جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت کے لیے کیا کیا چیزیں مطلب چاہیے. تو اس طرح سے دین میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی. انسان کی جو روح کا مرکب ہے نا، مطلب اس کو انسان کی جو باڈی ہے، روح ہے، اس کو کس طرح سے چلانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ دین دیا گیا، دین اسلام دیا گیا، اس کے پرنسپلز، ویلیوز دی گئی کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی لائف کو رن کرنا ہے. ٹھیک ہے،
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की. चले मैम, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं, और मैं थोड़ा सा इसको इंट्रो और कंक्लूड को थोड़ा मजीद स्ट्रॉन्ग करता हूँ. जी वेल डन सर, मैम. कंक्लूड. ठीक है. अच्छा मैम, मैं इसमें मैं ये कंक्लूड करूँगा कि हमने इस जो टॉपिक है उसको इस तरीके से करना है कि जब भी ऐसा टॉपिक आता है तो इसको ना डिफरेंट डायमेंशन से पूछा जा सकता है. वो डायमेंशन कौन कौन सी है जिनसे जिनमें से इनको पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि व्हाट इज दीन एंड what contributes can implied by the deen in our human life या फिर in our human life या in our life. ठीक है, कि हमारी जिंदगी के अंदर दीन का क्या रोल है और आप दीन को कैसे डिफाइन करते हैं. एक ये सवाल बनता है. या फिर दूसरा सवाल बनेगा कि हाउ दीन गिव अस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ठीक है, मतलब कि जिंदगी पूरी को निभाने के लिए हमें दीन ही क्यों सारी चीजें प्रोवाइड करता है. तीसरा सवाल बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड द रिलीजियस. ठीक है, ये 3 से 4 सवाल इसके अंदर से आ सकते हैं. आपने हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो एस्पायरेंट की मिस्टेक्स होती है ना, वो ये होती है कि जब वो अपना इंट्रो लिख रहा होता है ना, तो इंट्रो में वो एक ही डायमेंशन पकड़ लेता है और उसके साथ उसी को लेके चलता है, जो कि सवाल में पूछी भी नहीं गई होती. मिसाल के तौर पे सवाल आ जाता है दीन दीन और रिलीजियस में फ़र्क, तो उसमें दीन की इंपॉर्टेंस नहीं बतानी हमने, उसमें दीन और रिलीजियस में डिफरेंशिएट करना है. आपने इंट्रो ही से स्टार्ट कर देना है उसमें डिफरेंशिएट करना. ठीक है. दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पे आप कोड ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो दीन की बात करनी, हमने रिलीजियंस के साथ उसको डिफरेंशिएट नहीं करना. ठीक है. तीसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे दीन को डिफाइन किया गया है और उसको बताया गया कि हाउ दीन गिव अस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो उसमें आप पूरी डिटेल के साथ बता दें कि गिव. यहाँ पे फिर आपने रिलीजियस को डिफरेंशिएट नहीं करना और ये नहीं बताना कि रिलीजियस गिव समथिंग फ्रॉम, मतलब ये चीजें आप डिस्कस नहीं करनी. दूसरी बात इसके बाद है जी कंक्लूजन. हमेशा कंक्लूजन और इंट्रो की हेडिंग जो है ना, इंट्रोडक्शन आप तकरीबन 1 से 1.5 पेज का लिखें और जो कंक्लूजन है वो कम से कम 1 पेज का लिखें. ठीक है. ये हाँ जी, एक क्वेश्चन की जो नजम लेंथ है वो आपकी 6 to 7 पेजेस की होनी चाहिए. मीन्स दैट आपका 3 पेजेस डबल साइज होते हैं वो, और 3 to 4 पेजेस आपका एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है. उसमें आप हेडिंग्स दें. ये जो हेडिंग्स आपके सामने हैं, आप आज आपने लेक्चर दिया इंग्लिश मीडियम है, तो आपको पता है कि मैम ने आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है. तो इंग्लिश मीडियम में हेडिंग भी दें, जो हेडिंग्स आपको याद रहती हैं ये दें. और अगर आप हेडिंग्स देते हो तो डेफिनेटली 100% है कि आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो है ना वो तैयार होते हैं जब आपके पास हेडिंग्स होती हैं. तो दूसरा बात ये है कि जी आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स होने चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है कि हर ही हेडिंग के अंदर आयतें आप, इतना कोई भी जो है ना वो साइंस का बंदा या आर्ट्स का बंदा नॉलेज नहीं रखता कि हर ही हेडिंग के अंदर कोई ना कोई आयत का जो है ना वो कोरिलेट करे उसको. तो आप कम से कम एक सवाल के अंदर 3 से 4 आयत जरूर रखें. ठीक है, वो आप डिफरेंट जो है ना वो हेडिंग्स के अंदर उसको पे कर सकते हैं, हेडिंग जैसा हेडिंग्स के अंदर उसको पे कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपकी हर हेडिंग के अंदर ही जैसे किताबों में दी होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, इतना तो याद नहीं होता. हकीकत में उतना याद नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ना जो है ना वो लिमिटेड फॉर्म में अपने पास एक सवाल की 4 से 5 में जो है ना वो जरूर रखें, आयात रखें, जो है ना हदीस का तर्जुमा रखें. और हाँ, दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अरबिक लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएँगे. आप उसका तर्जुमा लिख सकते हैं. अगर हवाला याद है तो हवाला लिख दें, अगर रेफ़रेंस नहीं याद तो रेफ़रेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये कुछ इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. दीन एंड रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल की क्लास से पहले, इस्लामियात की क्लास से पहले आपके इसके नोट्स बने होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.